السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الشمس کی آیہ نمبر 8 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 8۔ فَأَلْهَمَهَا، بس اس نے الہام کی اسے، فجورها، بدی اس کی، وتقواها، اور تقوی اس کا۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ الہام کا لفظ لاہما سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہا میم، جس کے معنی ہے نگلنے کے۔ الہام ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا، یہ فرشتے کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ خیال دل میں ڈال دیتا ہے، اور وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو الہام اور وسوسے کا فرق ہمیں پتہ چل گیا۔ وسوسہ بھی آتا ہے دل میں اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ الہام کوئی اچھا خیال ہے اور یہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اصطلاحاً اگر الہام کا معنی دیکھا جائے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آیہ نمبر 7 میں ہم نے دیکھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا اور نفس کی قسم اٹھائی گئی، اور پھر اگلی آیت میں، اب آیہ نمبر 8 میں آ رہا ہے کہ اس کے دل میں فجور اور تقوی دونوں کو الہام کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا اور پھر اس میں یعنی نفس میں، نفس کیا، ضمیر، نفس لوامہ، فجور اور تقوی دونوں کو الہام کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ اور اطاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی۔ انسان کو اختیار دے دیا، قدرت دے دی کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے چاہے تو گناہ کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو اطاعت کی راہ اختیار کرے۔ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی رستہ سلیکٹ کرتا ہے، وہ سیدھا رستہ ہو یا وہ غلط رستہ ہو، اسی ارادے اور اختیار کے استعمال کرنے پر، اس رستے کو اڈاپٹ کرنے پر وہ غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تھے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم آت نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پہچان ہے نا، پہلے عقل اور فطرت میں رکھی گئی، پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ یاد دہانی انسان کو کروائی گئی تاکہ لوگ نافرمانی سے بچیں اور پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کریں۔ الہام کی اسکالرز نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ آتی ہے فطری وحی،
مثلاً پرندے کے جو چوزے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اڑنا اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں. مچھلی کو پانی میں تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں. شہد کی مکھی کو چھتا بنانا کون سکھاتا ہے؟ پرندوں کو گھونسلہ بنانا کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. تو یہ فطری وحی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا مخلوق کو ان کے کاموں کو کرنا. پھر دوسری صورت ہے الہام کی کہ جب ایک دم سے آپ کو کوئی بات سوجھ جاتی ہے، ایک دم سے آپ کو کوئی خیال آ جاتا ہے. اس میں انسان کی کسی ذہنی کاوش کا کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا. چنانچہ اسکالرز کے نزدیک سائنس کے جتنے بھی انکشافات ہیں یا ایجادات ہوئی ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہیں، اپنی ذہنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں. الہام کی تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں خیر اور شر کی تمیز جو ہے وہ الہام کر دی گئی. انسان کا ضمیر برائی پر اسے ملامت کرتا ہے اور بھلائی کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے. بدی جب انسان کر رہا ہوتا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کا جو ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے، وہ اسے بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. اور یعنی فجور کو پہچاننا، یہ خیال اللہ تعالیٰ اسے الہام کر دیتے ہیں، دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. اور تقویٰ نیکی کی پہچان، یہ بھی اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں. اب اچھے اخلاق اور اعمال، برے اخلاق اور اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اچھے اخلاق اور اعمال کا نتیجہ برے اخلاق اور اعمال کے نتیجے سے مختلف ہے. اور یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، انسان اس کانسیپٹ سے اچھی طرح سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمیز انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. سورہ بلد میں یہی بات فرمائی گئی. آیہ نمبر 10 میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْن، اور ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے. سورہ دہر آیہ نمبر 3 میں آتا ہے إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ شاکر بن کر رہے یا کافر. سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر آیہ نمبر 2 میں آ رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ یعنی ضمیر موجود ہے جو برائی کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے. اور پھر آیہ نمبر 14-15 میں سورہ قیامہ کی آتا ہے کہ ہر انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. یعنی اس کو پتہ ہے اگر وہ برا کام کر رہا ہے کہ یہ کام برا ہے، اور اگر اچھا کر رہا ہے تو اس کو اچھے کی پہچان بھی الہام کر دی گئی ہے. آج ہم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھتے ہوئے ایک دعا کو سیکھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو جب تلاوت فرماتے تو وہ دعا مانگتے. اس دعا کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں. بہت خوبصورت دعا ہے، میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.